الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ اظہار مطلق۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ان چاروں کلمات میں غنہ نہیں کریں۔ سب سے اوپر جو یہ چار کلمات لکھے ہوئے ہیں، دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ پہلا حرف دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا ہے۔ یہ وہ قاعدہ ہے جو ہم نون ساکن و تنوین میں پڑھ چکے ہیں۔ نون ساکن و تنوین کے چار قاعدے تھے: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ یہ ادغام کا ہے، یعنی حروف یرملون جو 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اس میں سے یہ حرف ہے یا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا حرف ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے، یعنی اس میں جو لفظ ہیں پیچھے پورے قرآن میں اگر یہ چار حرف آئیں گے کہیں بھی تو اس میں ہم قاعدہ ادغام کا نہیں بلکہ اظہار مطلق کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر قاعدہ اظہار مطلق کا ہو رہا ہے، اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا ہمارے اظہار مطلق کا قاعدہ۔ آگے جو ہمارا قواعد ہے وہ ہے سکتہ کا۔ اصل میں سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ اب دوسری لائن میں آپ دیکھیں، جو حرف لکھا ہوا ہے اس کو میں پڑھتا ہوں اور اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکتہ کس طریقے سے کریں گے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بیچ میں بلیک کلر میں سکتہ لکھا ہوا بھی ہے، یہاں ہم سکتہ کریں گے۔ پہلے اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ وقیل من راقٍ۔ اب میں من پہ رکا ہوں، پھر آگے حرف پڑھا ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی من کے بعد سکتہ بھی لکھا ہوا ہے، اس جگہ رکیں گے۔ رکنے سے مراد آواز روک دیں گے لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وقیل من راقٍ۔ اگلا حرف ہے کلا بل ران۔ اگلا حرف ہے من مرقدنا ھذا۔ اگلا حرف ہے عوجا قیما۔ ہم نے 2 قواعد پڑھے ہیں ابھی۔ سب سے پہلے اظہار مطلق، اس میں یہ تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں۔ دوسرا قاعدہ ہم نے سکتہ کا پڑھا۔ سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ جو 4 کلمات میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا اس میں نے سکتہ کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے سکتہ کریں گے۔ اب سب سے نیچے 4 حرف ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے، یعنی جب اس کو ہم پڑھیں گے اس میں سین کی آواز آئے گی۔ رواں پڑھتے ہیں۔ یبسط، یعنی صاد پڑھیں گے لیکن آواز سین کی آئے گی، یبسط۔ اگلا حرف ہے بسطۃ۔ اس میں بھی آپ دیکھیں سین کی آواز آئے گی۔ تیسرا حرف ہے ام ہم المسیطرون۔ اس میں جو صاد ہے اس میں صاد کی بھی آواز آئے گی اور سین کی بھی آواز آئے گی۔ چوتھا حرف ہے بمسیطر۔ اس چوتھے حرف میں صرف
صاد پڑھیں، سین نہیں پڑھیں۔ اب اسی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صاد کو پڑھنے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کہاں ہم سین پڑھیں گے، کہاں صاد پڑھیں گے، اور کہاں صاد اور سین دونوں پڑھیں گے۔ اس تختی میں ہم نے 3 قاعدے پڑھیں۔ سب سے پہلے اظہار مطلق، دوسرا سکتہ، اور تیسرا وہ کہ جہاں صاد پڑھا جائے، جہاں سین پڑھا جائے، اور جہاں صاد و سین دونوں پڑھے جائیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ کمپلیٹ پڑھیں، پہلے جو اس کا جو قواعد لکھا ہوا ہے اردو میں پہلے وہ سمجھیں، اس کے بعد پھر جو عربی لکھی ہوئی ہے اس میں ہجے کر کے پڑھیں، اور اس میں دیکھیں کہ قاعدہ کون سا ہو رہا ہے۔ سکتہ کا قاعدہ بتایا گیا ہے کہ سکتہ ہم کس طریقے سے کریں گے۔ پورے قرآن میں جب سکتہ ہم کریں گے تو اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ابھی اس قاعدے میں بتایا گیا ہے۔ اور سین، صاد اور سین ان کی آواز کب ظاہر ہوگی یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور اظہار مطلق کا بھی بتایا گیا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ پڑھیں، سنیں، کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔